بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی سفر میں ایک گھاٹی سے گزرا جہاں میٹھے پانی کا چشمہ تھا، تو اس نے کہا کہ اگر میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں اور یہاں رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کرنا، تمہارا جہاد میں تھوڑی دیر رکنا، جہاد میں قیام، جہاد میں چلنا، گھر میں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہیں جنت میں داخل کرے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جو اونٹنی کا دودھ دونے کے وقفے کے درمیان اتنا بھی جہاد کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی عظیم فضیلت بیان فرمائی۔ عرب والوں کا اکثر یہ دستور تھا، پانی کی ادھر قلت ہوتی ہے تو جہاں پانی کا چشمہ ہوتا ہے جس کے خشک ہونے کے چانس کم ہوتے، تو وہیں اپنا گھر بار بنا کر جانوروں کے ساتھ رہتے، کھاتے پیتے وقت گزارتے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کیا تو مختلف علاقوں میں جہاد کی وجہ سے جانا ہوا۔ ایک مرتبہ جہاد کے سفر میں تھے، مکہ مدینہ خشک علاقہ ہے، شام کی جانب جائیں تو سرسبز علاقہ ہے اور عمدہ پانی کے چشمے ہیں۔ تو صحابی کو وہ منظر بڑا پیارا لگا، اس نے کہا اگر میں ادھر ہی رہ جاؤں، مکہ مدینہ اس علاقے کو چھوڑ کر، یہ کتنا پیارا منظر ہے، علاقہ ہے، یہی رہائش اختیار کر لوں۔ ساتھیوں سے اس نے بات کی کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیسا رہے گا، کتنا اچھی جگہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے تذکرہ کیا کہ فلاں صحابی کا یہ ارادہ بن رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے ایسا کروں یا نہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر منع فرمایا کہ ایسا مت کر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تھوڑی دیر گھر میں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ جنت میں داخل کرے؟ تو مجاہد کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ابتداءً ہی اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور کتنی بڑی عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ انسان بھینس کا، گائے کا، اونٹنی کا جب دودھ نکالا جاتا ہے تو دودھ نکالتے وقت بالٹی بھر جاتی ہے، برتن بھر جاتا ہے، تو دودھ نکالنے والے تھوڑی دیر رکتے ہیں کہ تھنوں میں اور دودھ آ جائے۔ وہ جو 2-4 منٹ کا 2 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اتنی دیر بھی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوا، وجبت لکم الجنہ، ایسے لوگوں کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی 2 منٹ 4 منٹ بھی جو جہاد میں شریک ہوا تو فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو جو مہینہ رہے گا، 10 دن رہے گا یا جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہوگا تو اس کا کیا مرتبہ ہے؟ تو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان جب جہاد فرض ہو جائے، اسلامی ملک پر اگر کفار حملہ کریں تو اس میں بھاگنے کے بجائے انسان مجاہد بنے۔ مجاہد میں لڑنا ضروری نہیں ہوتا، مجاہدین کے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ جو لڑ سکتا ہے وہ لڑتا ہے، جو لڑ نہیں سکتا وہ زخمیوں کا خیال کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، کھانے پینے کے انتظامات ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ لڑتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگنا یہ نہیں وارا کھاتا کہ بمباری شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی تو علاقہ ہی خالی کرنے شروع کر دیے جائیں، مرد بھاگے تو یہ بزدلی ہے۔ بھاگتے ہوئے مرے گا تو وہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا، موت تو آنی ہے، کہیں نہ کہیں تو آئے گی۔ تو جنگ کی صورت میں بھاگنے کے بجائے جو لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ شریک رہے، اور ہمت کر کے بہادری سے اگر ان کے ساتھ شریک ہوگا تو درجہ بڑھ کے رہے گا، اور ڈر کے شریک ہوگا تو پھر بھی اسے شہادت کا ثواب ملے گا، لیکن درجے میں کمی آ جائے گی۔ اور بھاگے گا تو پھر وہ راہ فرار اختیار کرنے والا ہوگا، پھر مرے گا تو گناہگار موت
وقت مرے گا. تو اس لیے اگر ایسی نوبت آئے تو اس میں صرف معذور بندے یا عورتیں یا بچے ان کو صرف محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے. جو لڑ سکتا ہے کسی بھی صورت میں جہاد میں شریک ہو سکتا ہے تو اسے شریک ہونا چاہیے. وہ پیچھے ہٹے گا تو گناہگار ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.